بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. دعائے سرکار امام زمان. اللهم كل وليك وجدد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. دیکھیے نظم اور ضبط. کل میں نے ضبط پہ گفتگو کی کہ اگر انسان بے وقوفی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اپنے وجود میں ضبط کو لانا ہوگا. اور ضبط تبھی آتا ہے جب زندگی میں نظم ہو. اور جو نظم میں دیکھ رہا ہوں یہ نظم تو علی کا نظم نہیں ہے.
کوشش یہ نہ ہو کہ میں آگے بیٹھوں. یہ کوئی نماز کی صف نہیں ہے کہ جو پہلی صف میں بیٹھے اس کو ثواب زیادہ ملے. یہ حسین کی مجلس ہے. اگر وہاں بھی بیٹھ جاؤ جہاں امام سجاد بیٹھتے ہیں تو ثواب تو تجھے ویسے ہی ملنا ہے. اگر نیت ثواب کی ہے تو بس آواز آنی چاہیے, مجلس میں شرکت ہونی چاہیے, ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ بھیڑ میں آ کر کہ میں بس آگے بیٹھوں, ظاہر ہے جگہ تھوڑی ہے, اور آپ کے آگے آنے سے اگر کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. کئی لوگ امام کی زیارت کو جاتے ہیں صرف زری کو چومنے کے لیے, کئی مومنوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ہاں, اسی لیے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے اسپیشلی مردوں کے لیے, کہا کہ جن ایام میں بہت زیادہ رش ہو اور یہ اندیشہ ہو, کیونکہ کبھی کبھی رش اتنا ہوتا ہے مرد اور خواتین مکس ہو جاتے ہیں, اگر یہ اندیشہ ہو کہ تم حرام میں پڑ رہے ہو اس دن زیارت پر بھی نہ جائے. کیونکہ اصل اہمیت ہے انسان وہ کردار رکھے جو امام حسین کا کردار تھا کہ اہل بیت نے اپنے بدن کو اذیت دی پر کسی چاہنے والے کو اذیت نہیں دی. نظم کے ساتھ بیٹھیں, گلی میں اتنی جگہ ہے, ضروری نہیں کہ انسان آگے آ کر بیٹھے, بھیڑ زیادہ ہوتی ہے, حق زیادہ ہوتی ہے, اور یقیناً جو بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف بھی اتنی ہوتی ہوگی. صلوات پڑھے محمد و ارشاد خالق کائنات ہوا حل ادلکم علی تجارت, کہ خدا تمہیں ایک ایسے بزنس, ایک ایسی تجارت کی دعوت دے جس میں نفع ہی نفع ہو, جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو. کل میں نے چھوٹا سا اشارہ کیا دجال کی طرف کہ دجال کی آنکھ سے بچو. یہ وہ آنکھ ہے جس نے کربلا کو جنم دیا, یہ وہ آنکھ ہے جو انسان سے قتل کرواتی ہے, یہ وہ آنکھ ہے جو انسان کو چور بناتی ہے. کیونکہ اگر تو کمانے جائے نگاہ میں صرف اگر معاش ہوگا, صرف مال ہوگا, اور تمہارے نزدیک قیامت کا نظریہ نہیں ہوگا. اے انسان جب بھی کوئی کام کرو دو نگاہیں ہونی چاہیے. معصوم یہ نہیں فرماتے کہ کماؤ نہیں, مال جمع نہ کرو, گھر نہ خریدو, گاڑی نہ خریدو, بہترین سواریاں رکھو, لیکن تمہاری نگاہ میں دو آنکھیں ہونی چاہیے. اگر معاش کے پیچھے جا رہے ہو تو اپنے معاد پر بھی نگاہ رکھنا, کہیں ایسا تو نہیں کہ معاش کے چکر میں تمہاری قیامت تباہ ہو جائے, مال کے چکر میں تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے. اور یہی معاش ہے جو انسان سے گناہ کرواتا ہے, یہی معاش ہے جو انسان کو شمر بناتا ہے, یہی معاش ہے جو انسان کو یزید بناتا ہے. اسی لیے آقا شہید مطہری کا جملہ کہ آئے خدا مجھے اس دن سے بچانا کہ جس دن مطہری ابن سعد بن جائے. یہ بڑا جملہ ہے, مجھے اس دن سے بتانا جس دن مطہری ابن سعد بن جائے. تو انسان یہ مت سمجھنا کہ جس نے ابن سعد کو ابن سعد بنایا تھا وہ مر چکا, یزید مر چکا, پر یزید کو یزید بنانے والا ابھی تک زندہ ہے. کہ قرآن میں ہر روز پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, یہ ملعون ابھی تک زندہ ہے. یوسوس فی صدور الناس, جو تمہارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے, یہ 24 گھنٹہ وسوسہ کرتا ہے, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر وقت کا شیطان موجود ہے تو وقت کا ہادی بھی موجود ہے. یہ دونوں طاقتیں, یہ دونوں پاور ہر زمانے میں موجود رہیں گے. ایک گمراہ کرنے والا, دوسرا ہدایت دینے والا. اور عجیب خدا کا نظام ہے, نہ گمراہ کرنے والا اب نظر آ رہا ہے, نہ ہدایت دینے والا نظر آ رہا ہے. دونوں پردے کے پیچھے ہیں. اور کسی نے اعتراض کیا تھا کسی شیعہ عالم پر کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کا امام زندہ ہے, ہم کہتے ہیں حضرت مہدی پیدا ہوں گے. تو کہا کہ فرق کیا ہے, ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے, تم کہتے ہو زندہ ہیں. اب اس پہ لڑنا کیسا, جھگڑنا کیسا؟ آؤ دونوں ایک عقیدے پہ آتے ہیں کہ پیدا ہوں گے.
کیونکہ اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہوں گے، تمہارا عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں اور پردے غائب میں ہیں. مل تو ہم دونوں نہیں سکتے، مسئلہ تو ہم دونوں نہیں پوچھ سکتے. اتنے شیعوں میں اختلافات ہیں، اگر مل سکتے تو اپنے امام سے مسئلہ پوچھ لیتے، اپنے اختلافات کو دور کر لیتے. تو مل تم بھی نہیں سکتے، مل میں بھی نہیں سکتا، مسئلہ تم بھی نہیں پوچھ سکتے، مسئلہ میں بھی نہیں پوچھ سکتا. پھر یہ ضد کیسی کہ تمہارا مولا ابھی تک زندہ ہے؟ دیکھیے اب اگر ہوگا پیدائشی شیعہ کہے گا مجھے نہیں پتا، اماں نے بتایا تھا، میں بھی مان رہا ہوں، مولوی صاحب نے منبر پہ پڑھ لیا تھا، میں بھی مان رہا ہوں. لیکن اگر اس کی عقل ہوگی مالک اشتر والی، اس کی عقل ہوگی سلمان فارسی والی، یہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ میں یا علی کو ماننے والا ہوں، یہ علی کا دفاع بھی کرے گا. آج آپ کے بچے سے پوچھا جائے یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو جواب کیا ملتا ہے؟ سنا تھا، بابا نے بتایا تھا، معاشرے نے سکھایا تھا. ارے عقیدے معاشروں سے نہیں ملتے، قرآن سے اور علی کی زبان سے ملتے ہیں. اگر کوئی عقیدہ ہے تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے، تاکہ تو جائے سوچے وہ خدا ہے تو کیسا ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اگر تم نے محمد کو نبی مانا تو عقل کے ذریعے سے مان کے تم نے محمد کو نبی کیوں مانا؟ ارے تمہارا مذہب عقل تھا، اگر عقل نہ ہوتی تو ہم بھی علی کو چھوڑ کے ان کو مان لیتے. یہ عقل تھی جس نے امام عقل کو منوایا. کیوں ہمارے یہاں عقیدہ کلہم عدول نہیں ہے؟ ہم ہر کسی کو عادل نہیں مانتے کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے. ہم عادل اسے مانتے ہیں جس میں عدالت نظر آئے، ہم عادل اسے مانتے ہیں جس میں تقوی نظر آئے، ہم عادل اسے مانتے ہیں جو ناصر نبی ہو، ہم عادل اسے مانتے ہیں جو رسول کے راستے پہ چلا ہو. تو فرمایا ایک عقیدہ وہ جو آبا و اجداد کا عقیدہ، ایک عقیدہ وہ جو تمہیں اہل بیت نے دیا، جس پر تم نے سوچا، جس پر تم نے غور کیا. اگر عقیدہ ہوگا آبا و اجداد کا یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو جواب یہ ملے گا سنا تھا، اماں نے سکھایا تھا، ابا نے بتایا تھا، فلاں ذاکر کہہ کر چلا گیا تھا. لیکن اگر عقیدہ ہوگا عقلانی عقیدہ تو جواب دے گا صرف میں نے نہیں کہا، میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میدان احد میں میرے نبی نے بھی کہا تھا. تو جواب ہوگا عقل کا، جواب ہوگا حدیث کا، جواب ہوگا قرآن کا. تو سوال کیا کہ تمہارا مولا اگر زندہ ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تم مل نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے، تم شرعی مسئلہ پوچھ نہیں سکتے. تو اگر قرآن پڑھا ہوا ہو، اگر تھوڑی سی اہل بیت کی عقل ہو، یہ زبان ہر شبہ کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے کچھ جوابات ہیں لمبے سے جو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن کچھ جوابات ہیں بہت چھوٹے سے، آپ کا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے. اس مسلمان کو کہیے کہ یہ بتا تو نے ریلیاں نکالی اور شیعوں کو کافر کافر کہا، بتا تجھے کس نے گمراہ کیا؟ تم نے ریلیاں نکالی اور مسلمان کو گالی دے رہا ہے، تم نے یزید زندہ باد کے نعرے مارے اور ابھی توبہ نامے دے رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سبقت لساں ہو گئی. اچھا کس نے گمراہ کیا؟ تو اپنے معافی نامے میں بھی کہا شیطان نے ملعون نے گمراہ کیا، شیطان نے صحیح راستے سے بھٹکا دیا، اس نے میرے منہ سے یزید کی تعریف کروا دی. اچھا اے ملا یہ تو بتا کہ شیطان نے تجھے کان میں کہا تھا؟ کیا اس نے آ کر تیرے کان میں کہا تھا کہ شیعوں کو برا بلا کہو اور یزید کو اچھا کہو؟ کہ نہیں مولانا کان میں نہیں کہا تھا. کہ اچھا انگلی سے پکڑ کے لے گیا تھا، چلو ریلی میں چلنا ہے؟ کیا تمہارے ہاتھ سے پکڑ کے لے گیا تھا آؤ شیعوں کو برا بلا کہنا ہے، یزید کی تعریف کرنی ہے؟ کہ نہیں انگلی سے پکڑ کے بھی نہیں لے گیا. کہ مسلمان ہو کان میں بھی نہیں کہا، انگلی سے پکڑ کے لے کر بھی نہیں گیا، دور سے اس نے آواز بھی نہیں دی، پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے گمراہ کیا ہے؟ کہ تم نے فوراً کہہ دیا کہ شیطان نے گمراہ کیا. کہ مولانا دراصل بات کیا ہے کہ قرآن میں آواز آتی ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ ملعون غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے. تو ارے جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟
ہدایت کرنے والا موجود ہے، تو انسان اللہ دونوں کا بندوبست کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا عادل ہے۔ یہ اس کے عادل کے خلاف ہے کہ شیطان زندہ رہے پر ہادی زندہ نہ رہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور میں کہتا ہوں اس کی زندہ دلیل اگر کوئی چیز ہے، زندہ دلیل کہ تمہارا امام موجود ہے، زندہ دلیل شیعت کا وجود ہے۔ کتنی کوششیں کی دشمن نے شیعت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جگہ جگہ خدا شیعوں کو فتح دیتا گیا۔ وہ یمن کا شیعہ ہو، وہ لبنان کا شیعہ ہو، وہ ایران کا شیعہ ہو، وہ پاکستان کا شیعہ ہو، وہ پارا چنار کا شیعہ ہو، ایک طرف پوری دنیا ہے، ایک طرف علی کا ماننے والا ہے، لیکن ہر میدان میں فتح مل رہی ہے۔ اے مومن یہ مت سمجھنا یہ تیرا کمال ہے، یہ مہدی کی دعا کا کمال ہے۔ تیرے وجود کو اگر بقا مل رہی ہے تو تیرے امام کی دعا کا اثر ہے۔ امام کے جملے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے احوال سے ناواقف ہوں، اے شیعوں میں تمہارے احوال کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے گھروں میں آنے جانے کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری آوازوں کو سنتا ہوں، میں تمہاری مجلسوں میں آتا ہوں۔ تبھی ملتا ہے جب مولا کا ظہور ہوگا، کافی لوگ یہ کہیں گے ہم نے دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا۔ وہ امام زمانہ جس کی دعا، اب یہ بحث الگ ہے کون ملا کون نہیں ملا۔ ہمارے یہاں تو سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جن لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے۔ ہماری مفاتیح الجنان میں وہ دعائیں موجود ہیں، اگر انسان وجود کو پاک بنائے تو امام کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک سوال اکثر ہوتا ہے مجمع سے، لوگ واٹس اپ کرتے ہیں فیس بک پہ، مولانا امام کی زیارت کیسے ہوتی ہے؟ تو دیکھیے امام کی زیارت کوئی لڈو کا لینا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ پڑھ لو ہو جائے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے آیت اللہ کے لیے بعض علماء شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید ان کو زیارت ہوئی ہو یا شاید نہ ہوئی ہو، یا جن کو دیکھا تھا وہ امام تھا یا امام کا بھیجا ہوا قاصد تھا۔ زیارت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ زیارت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اس مقام پہ پہنچ جائیں جو مقام رضایت معصوم ہے، یعنی امام اس کے کمپلیٹ رضایت میں آ جائیں، ایسے نہیں ہوتی۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اے انسان اگر مولا کی زیارت کرنی بھی ہے تجھے اپنے معاد کا عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اے انسان تجھے ماننا ہوگا کہ تجھے ایک دن مرنا ہے، تجھے اس مقام یقین پہ آنا ہوگا کہ ایک دن تمہارے جسم سے روح نکلنی ہے، تجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کفن تیرے بدن پہ پہنایا جائے گا، تجھے اس مقام یقین پہ آنا پڑے گا کہ صرف کسی اور کا تابوت نہیں اٹھتا، ایک دن تیرا جنازہ بھی کسی تابوت پہ پڑا ہوگا، کسی زمین میں جائے گا۔ تو اے انسان کبھی بیدار ہو جا کہ دنیا میں کر کیا رہا ہے، تو صرف معاش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر اپنے معاد کو سنبھال لے، اپنی قیامت کو سنبھال لے، اپنی قبر کو سنبھال لے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ آخری مجلس ہے اور عرائض بہت زیادہ ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جمع کیا جائے۔ اب دو لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے فطرت، ایک ہے شریعت۔ فطرت بالکل سیدھی لکیر کی طرح ہے، شریعت بھی بالکل سیدھی لکیر کی طرح ہے۔ فطرت زگ زیگ نہیں ہے، جس طرح انسان کی دل کی دھڑکن کبھی اپ کبھی ڈاؤن، فطرت اس طرح نہیں ہے۔ فطرت انسان بالکل سیدھی ہے۔ اس فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا نے شریعت کو بنایا۔ کیسے آپ کو مثال دوں گا، دیکھیے فطرت میں محبت ہے، فطرت میں نفرت ہے، دونوں جذبے فطرت میں موجود ہیں۔ محبت کرنا فطرت کا تقاضا، نفرت کرنا فطرت کا تقاضا۔ اب کیونکہ فطرت میں محبت ہے، اب اس کو کس سے محبت کرنی ہے یہ شریعت بتائے گی۔ فطرت میں خالص محبت کا تصور ہے، انسان پیدا ہوتا ہے فطری طور پہ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اب جوان ہوا جذبات میں سے گھیر لیا، پڑوس میں کسی خاتون کو دیکھ لیا، اس کا عاشق بن گیا، اب اس کی محبت میں جیسے داخل ہو گیا تو شریعت اسے کنٹرول کرتی ہے کہ یہ محبت غلط محبت ہے۔
شریعت اس کو روکتی ہے. کبھی کسی سے نفرت کرتا ہے تو شریعت اسے روکتی ہے. کبھی کسی سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو شریعت روکتی ہے. شریعت اسے راستہ دکھاتی ہے کہ تجھے کس سے محبت کرنی ہے اور کون لائق محبت ہے. یہ طریقہ اسے شریعت بتاتی ہے. کیونکہ فطرت جب غلط راستے پہ چلنے لگے، جب جذبات ابھرنے لگے تو شریعت اسے اتار دیتی ہے. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ فطری تقاضا ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو انسان جواب دینا چاہتا ہے، انسان اسے برا بھلا کہنا چاہتا ہے. اگر کوئی پتھر مارے انسان اسے پتھر مارنا چاہتا ہے. لیکن شریعت تجھے روک لیتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو گالی نہ دے، کیونکہ تو بھی اس جیسا بن جائے گا. اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی نہ کر. ارے میرے رسول کو پتھر مارے گئے، جواب میں پتھر نہیں مارے. میرے رسول کی بدتمیزی کی گئی لیکن جواب میں رسول نے بدتمیزی نہیں کی. زندہ مثال ہے کہ علی اس ملعون کے سینے پہ سوار ہے اور اس ملعون نے میرے مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا. تقاضا فطرت یہ تھا کہ اسے جواب دیا جائے، لیکن علی نے اپنی فطرت پہ ضبط کر کے بتایا کہ علی شریعت پہ چلنے والا. یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ تجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا، تجھے اپنی محبتوں پہ کنٹرول کرنا. وہ علی کا شیعہ کیسے اس کی محبت کبھی کسی گلی میں گھومے، کبھی کسی روڈ پہ گھومے، کبھی کسی سیلیبریٹی کے پیچھے چلا جائے، کبھی کسی ایکٹر ایکٹریسز کے پیچھے چلا جائے. ارے حقیقی محبت کرنی ہے تو شریعت سے پوچھ کہ کون لائق محبت ہے، کون لائق نفرت ہے. اگر تجھے شریعت اور محبت کا میلاب دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھ کہ بھائی بھائی سے کیسے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے کیسے محبت کرتی ہے، بیٹا باپ سے کیسے محبت کرتا ہے. اور جب قربانی کی باری آتی ہے تو حسین اکبر کی محبت کو اپنی رب کی محبت پہ قربان کر دیتے. یہ شریعت تجھے سکھاتی ہے. لیکن آج دنیا نے کوشش کی کہ انسان کو شریعت سے دور کیا جائے. کیوں؟ کہا کیونکہ دین میرے کلچر کے ساتھ نہیں ملتا. دین ثابت ہے، کلچر بڑھتا رہا، ترقی ہوتی رہی. گدھے پہ چڑھنے والا گاڑی پہ چڑھا، گاڑی پہ چڑھنے والا جہاز پہ چڑھا، جہاز پہ چڑھنے والا جیٹ پہ چڑھا. اب یہ انسان ترقی میں چلتا گیا. جھوپڑیوں میں رہنے والا بلڈنگوں میں رہنے لگا، بلڈنگوں میں رہنے والا فلیٹس میں رہنے لگا. کہا رہے ہم تو ترقی کر رہے ہیں لیکن تمہاری شریعت اور دین کو ترقی نہیں ہے. لہذا دین ہے رکاوٹ. کس میں؟ میری ترقی. تو ویسٹرن ورلڈ نے اپنے جوانوں کی زندگیوں سے دین نکال دیا. جب دین نکال دیا ترقی تو مل گئی پر فطرت بگڑ گئی. جہاز تو مل گیا، گاڑی تو مل گئی، لیکن حیا چلا گیا، غیرت چلی گئی. مرد سے شادی کرنے لگا جو فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت دور ہو گئی. شریعت ہوتی تو اسے تمیز سکھاتی. عورت سے شادی کرنے لگی، مرد سے شادی کرنے لگا. یہ جملے کہنا بھی گناہ ہے. الیاذ باللہ بہن بھائی سے شادی کرنے لگا. یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کو لے لیا، گاڑی دے دی، معاش دے دیا، بہترین سیلری دے دی، بہترین نوکری دے دی، بہترین انشورنس پہ چلا گیا، زندگی کی سیکیورٹی مل گئی. لیکن اس کا معاد تباہ ہو گیا، اس کی قیامت تباہ ہو گئی، اس کی قبر تباہ ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ اس سے دین کو لے لیا گیا. یہ لبرل لوگ، یہ سیکولر لوگ جو آپ جوان یونیورسٹی میں بھیجتے ہو، یہ اس سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ یہ اس جوان سے دین کو لینا چاہتے ہیں کہ دین تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے. ارے دین ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ ہے بھی نہیں، مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ دین تمہارے سینما کو روکے، یہ دین تمہارے گانوں کو روکے. لیکن دین اگر سینما کی ترقی نہیں دیتا، انسان کی روح کو ترقی دیتا ہے، اسے لقاء اللہ کی منزل تک پہنچاتا ہے. خلاصہ گفتگو میرے عزیز، انسان باعزت تب بنتا ہے جب انسان کا علم بڑھے. اگر علم کم ہے تو آپ کی قدر نہیں. مولا فرماتے ہیں علم جتنا زیادہ عقل اتنی زیادہ. علم کم ہے عقل کم ہے. اگر جاہل رہو گے ہر ممبر پہ آنے والا تیرے ذہن میں جہل کو بھرتا جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے اور میں آپ مجمع سے پوچھوں کہاں ہے شاہ عباس کی قبر، آپ کہیں گے مولانا پتہ نہیں، اور میں آپ کو بول دوں شاہ عباس کی قبر قم میں ہے،
تو آپ سب مان لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو پتہ چلا جاہل انسان کو جاہل بنانا آسان ہے. سمپل سی بات کرو، جاہل کو جاہل بنانا بہت آسان ہے. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ علی کی قبر نجف میں ہے. میں لاکھ منبر پہ قسم کھاؤں کہ علی کی قبر قم میں ہے، مانو گے؟ بھلے امامہ ہو، قسمیں کھاؤں، قرآن سر پہ رکھ لوں، کہ مولانا نہیں مانوں گا، کیونکہ ایک تو علم ہے، دوسرا دیکھ کے آیا ہوں. کہ کیسے مان سکتا ہوں کہ علی کی قبر قم میں ہے؟ علی کی قبر. اس سے پتا چلا کہ علم تجھے گمراہی سے روکتا ہے. جہالت تیرے وجود میں گمراہی کو بھر دیتی ہے. یہ میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ نہیں مولوی وضو کرتے پھسل گیا. ایک مولانا گاؤں میں گئے، پورے گاؤں والوں کو کہا بھائی تمہیں نماز پڑھنا آتی ہے؟ کہا ہم تو صرف علی علی کرتے، نماز کیا ہوتی ہے؟ ہماری نماز بھی علی علی. اب عجیب لوگ ہیں، علی کی نماز علی علی نہیں ہے. مجھے عقلوں پہ مات آتی. عجیب لوگ ہیں کہ جب علی کو نماز سے معافی نہیں تو غلام علی کو معافی کیسے ہوگی؟ جو امام المتقین ہے اسے معافی نہیں ہے. مولا کے سر پہ ضرب لگتی ہے اور فرماتے حسن میرے لال میرا آخری سجدہ رہ گیا، میرے لال یہ سجدہ دے دینا. میری نماز رہ گئی، میرے لال یہ نماز پڑھ لینا. علی پوری رات انتظار کرے اور کہے کہ سورج تو گواہ رہنا، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور علی کا عاشق کہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب مولا کو معافی نہیں تو غلام کو کیسے معافی ہوگی؟ اہل بیت اپنے اوپر اتنی سختی کیوں کرتے تھے؟ تمہیں بتانے کے لیے کہ اگر علی امام الجنت ہے تو اس لیے کیونکہ علی نمازی ہے. اگر ہم مالک جنت ہیں تو اس لیے کیونکہ ہم زین العابدین ہیں. وہ مکان ہی ایسا ہے. ارے آج 5 اسٹار ہوٹل میں تو جوتی پہن کے جا نہیں سکتا، بوٹ پہننا ضروری ہے. تو جنت میں بغیر نماز کے کیسے جائے گا؟ جب تک عمل میں اس گفتگو پہ آؤں گا. لیکن بات چل رہی تھی جہالت پر. اگر تو جاہل ہے تو میں بڑی ایزیلی آپ کو اور جاہل بنا سکتا ہوں، کیونکہ ذہن خالی ہے. بھائی گلاس خالی ہو، میری مرضی شراب ڈالوں، میری مرضی نالی کا پانی ڈالوں، میری مرضی صاف پانی ڈالوں. لیکن اگر گلاس بھرا ہوا ہو، پہلے سے بھرا ہوا ہے، تو اگر تمہاری عقلیں بھری ہوں گی. آج یہ کیوں مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے شیعہ کافر؟ ایک کرنل صاحب، کرنل کی لیول کا بدلہ. کوئٹہ میں ہمارے کرنل شیعہ تھے، کہہ رہے مولانا ساتھ میں کرنل آیا، آن ڈیوٹی کرنل، یہ خود بھی کرنل. کہا اس کی بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، میری بیوی نے اس کو کھانا بنانا سکھا دیا. سکھانے کے بعد وہ ڈیلی کچھ کھانا بنا کے، کیونکہ ہمسایہ تھے، علی کی رسم ہے کہ ہمسایہ کا خیال رکھو. کہ اس رسم کو نبھاتے ہوئے میں نے کھانا دینا شروع کیا. نوکرانی گھر میں آئی، کہنے لگی کہ بی بی صاحبہ اس کو کھانا نہیں دی. کہ کیوں؟ کہ کھانا لے کر جاتی ہوں یہ پھینک دیتے. کہ دوسرے دن کرنل کی بیوی آئی، کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا پھینکتے ہیں. کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ شیعہ اپنے کھانوں میں ذوالجناح کا فضلہ ڈالتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ شیعہ اپنے کھانے میں یہ ڈالتے ہیں. اس نے کہا مجھے سمجھ میں آتی کتنی پڑھی لکھی ہو، کہ MBBS کیا ہے. کہ جب تمہارے MBBS والے کا یہ حال ہے تو تمہارے جاہل کا حال کیا ہوگا؟ اصل دشمن جہالت ہے. یزید بنا جہالت کی وجہ سے، شمر بنا جہالت کی وجہ سے، ابن ملجم بنا جہالت کی وجہ سے. اگر علم ہوتا کوئی علی کا ساتھ چھوڑتا؟ میں کہہ رہا ہوں علی چوتھے خلیفہ بنے کیونکہ اس زمانے کی امت جاہل تھی. اگر عالم ہوتے تو عالم کو منبر پہ بٹھاتے. جب معاشرہ جاہل ہو اس کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے. جب معاشرہ عالم ہو تو اپنے زمانے کے خمینی کو اپنا رہبر بناتا ہے. یہ علم ہے جو انسان کو عالم چنواتا ہے. لیکن جاہل ہوگا. مولوی صاحب گاؤں میں پہنچے، ہاں بھائی نماز آتی ہے؟ نہیں آج تک تو میں یہی پتا چلا کہ بس حسین اور علی علی کرو تو ظاہر ہے سب کو جنت مل جائے گی.
اس نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، میرے معصوم کا فرمان ہے من استخف بصلاتہ، جو نماز نہ پڑھے جنت تو دور شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، تم جاہل تھے، پتہ نہیں تھا، اب میں بتا رہا ہوں عمل کرو۔ کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، چلے مسجد۔ کہا نہیں بھائی نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی، اس سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ کہ چلو تمہیں وضو سکھاؤں۔ اب گاؤں کے سمجھیں آپ کوئی 300-400 لوگ اور وضو سکھانا ہو، ایک ایک بندے کو سکھائے تو کتنا ٹائم نکل جائے مولوی کے، تو 4-5 دن سے وضو سکھانے میں لگ جائے، پھر نماز کون پڑھے گا؟ کہا وہ سب کو نہر کے کنارے لے گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کلی کرو، کلی کی، ناک میں پانی ڈالو، پانی ڈالا، چہرہ دو، چہرہ دو، بایاں بازو دایاں بازو، سر کا مسح کیا۔ اب ظاہر اتنا پانی زمین پہ گرا، نہر کے کنارے مٹی تھی۔ مولوی صاحب جیسے کا بھی مسح کی باری ہے، انہوں نے جیسے مسح کیا گیلی مٹی پاؤں پھسلا اور مولانا صاحب سیدھا نہر کے اندر۔ اب گاؤں والے تھے جاہل، زندگی میں پتہ ہی نہیں وضو کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہے وضو کا حصہ۔ اب مولوی کو نکالنا تو دور، سارے پانی کے اندر چلے گئے۔ تو پتا چلا جب قوم جاہل ہو اور سکھانے والا پڑھانے والا پھسل جائے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے۔ بارہا کہا جاتا ہے مولانا ممبر پہ ذاکر یہ پڑھ کے گیا، وہ پڑھ کے گیا۔ میں نے کہا ذاکر کا کیا قصور ہے؟ قصور تو قوم کا ہے۔ جب قوم جاہل ہوگی یہ تو پھسلے گا، اس کا کام ہی پھسلنا ہے۔ تو نیچے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، کوئی نعرہ مار دیتا ہے، کوئی بابا کر دیتا ہے۔ اصل وجہ ہے عوام کا جاہل ہونا۔ اگر ہم عالم ہو جائیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں، شریعت کو سمجھ لیں، شریعت کے مسائل کو سمجھ لیں، کل کوئی بھی آ کے میرے بچے کو جاہل نہیں بنا سکتا۔ یہ جہالت ہے جس نے لوگوں کو شمر بنایا۔ اچھا یزید تو کہاں بیٹھا تھا؟ شام میں۔ ابن زیاد بیٹھا تھا کوفے میں۔ حسین کو کس نے مارا؟ شمر نے۔ پتھر کس نے مارے؟ لشکر والوں نے۔ لاشوں کو پامال کس نے کیا؟ لشکر والوں نے۔ یزید تو تھا شام میں، اس نے تو آرڈر دیا تھا۔ عمل کس نے کیا؟ جب جاہل، جب ایک رہبر آرڈر دیتا ہے اور قوم جاہل ہوتی ہے تو قاتل حسین بن جاتی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا اور جتنا علم ہوتا وہ یزید کے سامنے کھڑے ہو جاتا۔ حبیب جتنا علم ہوتا، عانی ابن عروہ جتنا علم ہوتا، سعید جبیر جتنا علم ہوتا، یہ قاتل حسین نہ بنتے، یہ ناصر حسین بنتے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ آج پاکستان میں کون سا ملک ہے جس میں پاکستان جتنے فرقے ہوں؟ بریلوی، اہل حدیث، نقشبندی، صوفیہ، سمجھ ہی نہیں آتی کہاں کہاں سے نام بنے۔ پڑھا لکھا مفتی یہ نہیں کہتا کہ میرے رسول نے کیا کہا، کبھی نہیں کہتا کہ میرے نقشبند نے یہ کہا، میرے بابے نے یہ کہا، میرے پیر نے یہ کہا، میرے مرشد نے یہ کہا۔ ارے تیرا مرشد رسول ہے، تیرا پیر رسول ہے، تجھے سکھانے والا رسول ہے، تو دین کس سے لے رہا ہے؟ تو یہ پاکستان کے جتنے مدرسے کے طالب علم ہیں یہ سارے طوطے ہیں۔ عقل اپنی ہے ہی نہیں، سوچ اپنی ہے ہی نہیں، فکر اپنی ہے ہی نہیں۔ اور اب یہی چیز شیعت میں آ رہی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے میں فلاں مولوی کا فین ہوں، یہ سوچ کہاں کی ہے کہ میں تو فلاں مولوی کا فین ہوں، میں تو اس کا سننے والا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ہر کسی کو سن، حق کی بات ہے تعریف کر، کیونکہ جب تو کسی عالم پرست بن جائے گا، پرست، یہ پرستش نہ کر، حق کی بات ہے کہ مولانا ماشاءاللہ آپ نے حق بات کی، لیکن اگر باطل کی بات ہے تو باطل کو منہ پہ بول کہ آپ نے صحیح بات نہیں کی، یہ بات کہاں ہے، آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم پرست بن جائیں، جب ہم گروپ بندی میں آ جائیں، ہمارے یہاں تنظیم پرستی ہے یا شخصیت پرستی ہے؟ اگر کوئی کسی چیز کی پرستش کرنی ہے تو خدا کی پرستش کرے۔
اپنے رب کی پرستش کر، کیونکہ یہی افراد کی پرستش تھی کہ رسول خدا کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جن کو کہا جاتا تھا شیعہ تو علی، یہ کس کا شیعہ ہے؟ علی۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کو کہا جاتا تھا شیعہ تو عثمان، یہ کس کے شیعہ ہیں؟ عثمان کے شیعہ ہے۔ تبھی فرقہ بندی ہوئی، کوئی کسی خلیفے کے پیچھے لگا، کوئی کسی صحابی کے پیچھے لگا، ایک گروپ شامیوں کو بنا، ایک گروپ کوفیوں کو بنا، لیکن اگر سب اپنی نظروں میں حق کو رکھتے تو ان کو حق مل جاتا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور آخری جملہ بڑا عجیب کہا یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے، کہ جہاں علی جائیں گے، کیونکہ علی حق سے الگ ہے کہ نبی یہ کہیں کہ جہاں حق جائے گا وہاں علی نہیں جائیں گے، جہاں علی جائیں گے حق اپنا منہ وہیں موڑ لے گا، کیونکہ علی امام ہے، حق مأموم ہے، حق علی کے پیچھے جاتا ہے، ارے حق علی کی ذات میں سمایا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز جب تک واللہ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، ڈیلی ایک صفحہ اور چیز نہیں، تفسیر قرآن کو پڑھیے اور کتاب کو آپ مت اٹھائیے۔ پہلی کتاب جو آپ کو شروع کرنی ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور جب تفسیر قرآن پڑھیں گے اس میں روایت بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں عرفان بھی ہے، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ خدا نے قرآن میں کتنے قصے سنائے کہ قرآن قصوں کی کتاب ہے۔ اللہ مجھے یہ کیوں بتا رہا ہے فرعون نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا، حامان نے کیا کیا، شداد نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، قوم سمود نے کیا کیا، اے خدا میرا کیا جائے، تو ان کے قصے کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ تو عبرت لے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں قوم ہود و قوم سمود کی، میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج دیکھو کتنا بڑا کلچر اور سیولائزیشن ہے ایجپٹ اور مصر کی، لیکن کہاں ہے وہ سیولائزیشن بنانے والے؟ اگر کوئی باقی ہے تو تیرے رب کا نام باقی ہے۔ یہ گھر تباہ ہو جائے گا، یہ بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، یہ بڑی بڑی سیولائزیشنیں ثقافتیں تباہ ہو جائیں گی، لیکن انسان اگر باقی رہتی ہے تو تیرے رب کی اطاعت ہے، تیرے رب کا نام ہے اور تیرا عمل اور علم ہے۔ کتنا علم حاصل کیا؟ ڈیلی ایک صفحہ۔ میں نے شروع تو کیا تھا پروگرام تفسیر قرآن کا، اور صرف میں نے سورہ حمد کی تفسیر بنائی۔ ڈیلی میں ایک آیت، چھوٹا چھوٹا کلپ، فقہ جعفریہ کے چینل پہ وہ کلپس موجود ہیں، میں نے رکھا تھا، لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن وقت نہیں ملا۔ جب تک زندگی رہی میں اس تفسیر کے لیکچرز کو کرتا رہوں گا کہ کم از کم صبح آفس سے جانے سے پہلے گاڑی میں یہ 6 منٹ کا کلپ لگا دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے، کہ کل کوئی آ کر غلط تفسیر نہ کرے کہ مالک کون ہے۔ جب تجھے پتا چل جائے گا رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، رب کون ہے، مالک کون ہے، صراط مستقیم کیا ہے، غیر المغضوب کون ہے، انعمت علیہم کون ہے، واللہ عالم بن جاؤ گے۔ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، آپ بسم اللہ سے لے کر ورنہ سے ڈیلی زیادہ نہیں 6 منٹ، اور میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سارے ریکارڈ بھی کروں گا، ڈیلی 6 منٹ آپ کہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا ایک مولوی سے زیادہ علم ہو جائے گا۔ کوئی مفتی، کوئی مولوی آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ جس نے تفسیر قرآن ایک مرتبہ پڑھ لی وہ عقیدہ بھی مضبوط، تاریخ بھی مضبوط، شریعت بھی مضبوط۔ ڈیلی 6 منٹ آپ نکالیے، 6 منٹ سارے امام زمانہ کے لیے نکالا۔ 24 گھنٹے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتا ہے، بیوی کو ٹائم دیتا ہے، موبائل کو ٹائم دیتا ہے، لیکن امام زمانہ کو ٹائم نہیں دیتا۔ ایک بہت بزرگ عالم کہتے ہیں میں جمکران گیا اور جمکران میں امام کی زیارت نصیب ہوئی، کہ دور سے میں نے دیکھا، ایک اس کی عادت تھی کہ میں جب بھی جمکران جاتا تھا ہر شب بدھ عمل کرتا تھا، ایک شربت لے کر جاتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں شربت تقسیم کرتا تھا۔ تو میں نے دور سے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، ہونٹ بالکل خشک ہے۔ جب وہ قریب آئے انہوں نے میرے نام سے لے کر مجھے سلام کیا اور مجھے کہا کہ ہمیں شربت پلاؤ گے؟ کہتے ہیں میں نے شربت کا گلاس لیا، میرے مولا نے شربت پیا۔ خلاصہ گفتگو کا یہ کروں کہ امام کا جب میں نے جھولیہ دیکھا، چہرہ دیکھا، تو امام بالکل کمزور ہو چکے تھے، کہ امام کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ میں نے کہا مولا آپ تو غیب کے پردے میں ہیں، کون سی تکلیف ہے؟ بندہ جو غیب پہ ہو کھائیں پیئیں مولا، آپ کے چہرے سے نہیں لگتا کہ آپ کی طبیعت صحیح ہو، اتنی کمزوری کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کے اعمال نے مجھے بیمار کر دیا۔
یہی جملے علی ابن مہدیار کو امام نے کہے، فرمایا دو چیزوں نے تمہیں مجھ سے دور رکھا، ایک مال دنیا کی محبت، دوسرا تمہارے اندر جو اختلافات ہیں، یہ اس سے لڑتا ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، تو خدا را اپنے امام کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، پتہ بھی نہیں لگے گا، روح بدن سے نکل جائے گی، لیکن فرمایا اگر واقعاً چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی خوشیاں ملیں، اہل بیت کا ساتھ ملے، تو زندگی ایسے گزارو جیسے کربلا والوں نے گزاری۔ وہ صرف ہاں کرنے سے نہیں ہوگا، وہ عمل کرنے سے ہوگا، اور عمل کا نام ہے علم حاصل کرو۔ جو علم حاصل کرتے ہو اس علم پر عمل کرو۔ صلوات پڑھے محمد محمد واجل فرجم۔ کافی ایسے سوالات آتے ہیں لیکن جواب دینا میں اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ سوال ایک بندے کا ہوتا ہے، سننے والے یہاں ہزاروں لوگ ہیں، تو اگر کوئی پرسنل سوال ہو آپ مجھے بھیج دیں۔ باقی جس چیز کا سوال کیا گیا میں اس سے پڑھ چکا کہ جب ممبر سے نام حسین کا لیا جائے تو کام بھی حسین والا کیا جائے، روش بھی وہ ہو جو امام حسین کی۔ آج وقت نہیں، میرا دل تھا کہ میں تھوڑا سا کلچر پہ اور شریعت پہ پڑھتا کہ آزاداری میں جتنے مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے کلچر کو شریعت والی اہمیت دی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو پڑھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد یاد رکھیے شریعت کو اسٹڈی کریے۔ خلاصہ جملہ یہ کہوں، شریعت میں رد و بدل نہیں۔ کیسے؟ مثال دے کے دو مثالیں دوں گا اور ایک واقعہ اور مصیبت امام حسین۔ شریعت بدلتی نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ جیسی نماز پاکستانی شیعہ پڑھتا ہے ویسی نماز ایرانی شیعہ پڑھتا ہے، ویسی نماز عراقی شیعہ پڑھتا ہے، ویسی نماز نجف کا شیعہ، لبنان کا شیعہ، بحرین کا شیعہ، انڈیا کا شیعہ، بنگالی شیعہ، افریقی شیعہ، جہاں بھی ہو۔ کیوں ویسی نماز پڑھتا ہے؟ کیونکہ شریعت میں بدلاؤ نہیں ہے۔ لیکن عزاداری جو ہے خود عزاداری شریعت کا حصہ ہے، ہمیں عزاداری کرنی ہے، امام کا ذکر کرنا ہے کیونکہ ہمارے اہل بیت نے عزاداری کی تھی۔ لیکن جو عزاداری کا طریقہ ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ کلچر کا حصہ ہے۔ مثلا ماتم شریعت کا حصہ ہے، رونا شریعت کا حصہ ہے، لیکن ماتم کا جو طریقہ ہے یہ کلچر کا حصہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب آپ یہ ثابت کرنے پہ لگے کہ امام حسین اس طرح ماتم کرتے تھے، مثلا ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ زندہ مثال دوں، پاکستانی تیز ماتم کرتے ہیں، ایرانی سلو ماتم کرتے ہیں، عراقی تو اور سلو ماتم کرتے ہیں، افریقن تو اور الگ طریقہ ہے، ہزارہ اور الگ طریقہ ہے، پارا چنار کے پختون جو ہے وہ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر یہ شریعت ہوتی تو سب کا طریقہ سیم ہوتا، لیکن طریقہ الگ الگ ہے۔ ایرانی تازیہ نکالتے ہیں، پاکستان میں کوئی نکالے تو جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ ہمارے یہاں تازیہ نکالنا بے حرمتی ہے۔ تازیہ کون سا؟ یہ تازیہ نہیں۔ تازیہ کس طرح؟ وہ پوری فلمنگ کرتے ہیں، مثلا ایک شمر بنتا ہے، ایک کو جناب قاسم بناتے ہیں، ایک بچی لاتے ہیں اس کو سکینہ بناتے ہیں۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں بے حرمتی ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو ہم اس سے لڑ پڑیں، لیکن عراق کے معاشرے میں یہ عام ہے۔ آپ جو عراق جا چکے ہیں آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، ان کے معاشرے میں یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے، تو پتہ چلا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، کس کا حصہ ہے؟ کلچر کا حصہ ہے۔ اب آپ نے کڑا پہنا، اس معاشرے میں کڑا پہننا ہو سکتا ہے شیعہ کی نشانی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے گھر پہ علم لگایا، کچھ لوگ بالیاں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ شریعت کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں شریعت کا حصہ نہیں، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ کڑا پہننا سنت ہے، آپ پہنو، آپ کے کلچر کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں، گناہ بھی نہیں ہے کڑا پہننا، بدعت بھی نہیں ہے، چاندی ہے آپ پہنو، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ مت، جب تم کہو گے نا سنت ہے مطلب شریعت کا حصہ ہے، پھر میں بھی پہنوں گا، پھر مجھ پر بھی پہننا لازم ہے اگر سنت ہے۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ سنت کیا ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو معصوم نے خود کیا ہو، کروایا نہ گیا ہو۔ کیا امام سجاد کے ہاتھوں میں مولا نے خود زنجیریں پہنی تھی؟ نہیں۔ کیا بی بی زینب نے خود اپنی چادر اتاری تھی؟ نہیں، بی بی تو رو رہی تھی، مولا سجاد تو رو رہے تھے۔ تو سنت نہ کہو، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو معصوم نے خوشی سے کیا ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ ایسے بدبخت ہے شریعت کو پامال کرنے والے کہ جب شام جاتے تھے، شام کی بازاروں میں
اپنی ماں بہنوں کو کہتے تھے چادریں اتارو. کہا کیوں؟ کیونکہ زینب کی چادر اتری تھی. یہ سنت ہے. یہ ہے شریعت کے ساتھ ٹکراؤ. جب عزاداری میں ایسی بدعت آ جائے جو شریعت سے ٹکرانے لگے، پھر تجھے وہ کردار اپنانا ہے جو حسین نے یزید کے ساتھ اپنایا ہے، جو مولا علی نے اپنایا ہے. شریعت کو کبھی پامال ہونے نہ دینا. ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ اجازت ہے. لوگ مہندی نکالتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نکالیں. صحرا نکالتے ہیں، شریعت میں منع نہیں ہے، آپ نکالیں. امام کی یاد میں نکال رہے ہیں یا آپ کی شریعت کے ساتھ کڑا پہنتے ہیں پہنے، لیکن یہ مت کہیں یہ کس کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے یا سنت ہے یا آپ کے کلچر کا حصہ ہے. اگر شریعت کا حصہ ہوتا امریکہ والے شیعہ بھی پہنتے، افریقہ والے شیعہ بھی پہنتے، لبنان کے شیعہ بھی پہنتے. یہ طریقہ عزاداری ہے. میرے غم منانے کا اپنا طریقہ ہے، حسین کو پرسہ دینے کا اپنا طریقہ ہے، کسی اور کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو امام حسین کی زیارت کو ننگے پاؤں جاتے ہیں، کچھ چپل پہن کے جاتے ہیں. ہر کسی کے ادب کا لیول اپنا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے جتنا ادب زیادہ ہوگا، اور یہ واقعاً بات سچ ہے کہ پاکستانی شیعوں میں یا بر صغیر کے شیعوں میں ادب بہت ہے. ہاں ایرانیوں میں اتنا ادب نہیں ہے، عراقیوں میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں عقیدت بہت زیادہ ہے. اور اسی عقیدت نے ہمیں فائدہ بھی دیا ہے، اور کہیں کہیں پہ ہماری عقیدت کو لوگوں نے، بعض ممبر پہ آنے والوں نے مس یوز بھی کیا ہے. آج وقت نہیں تشریح میں جاؤں، لیکن بات یاد رکھیے، جو بھی کام کرے اس کو شریعت کے آئینے میں دیکھے. اگر حسین اجازت دیتے ہیں تو مجھے کرنا ہے، اگر علی اجازت دیتے ہیں تو کرنا ہے. اگر شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی. یہ عزاداری، یہ حسین کا ذکر اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. لوگوں نے جانیں قربان کی. اتنے واقعات ہیں کہ صرف واقعات کو پڑھتے پڑھتے انسان کا عشرہ گزر جائے. اور واقعات پڑھے اس لیے جاتے کیونکہ قرآن کی لینگویج واقعہ ہے. واقعات میں عبرت ہوتی ہے. واقعہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. آپ میری مجلس بھول جائیں گے لیکن واقعہ کبھی نہیں بھولیں گے. تبھی خدا بار بار قوم سمود، فرعون، زلیخا، یوسف کا واقعہ سناتا ہے تاکہ تجھے یاد رہے. کربلا آج تک کیوں یاد ہے؟ کیونکہ کربلا ایک واقعہ ہے. فرمایا حسین کا ذکر عبادت ہے. یہ کیسی حرارت ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں. تکلیفیں اٹھائیں لوگوں نے ایک مجلس کرنے کے لیے. آج تو 2 گھنٹے میں کربلا پہنچ جاتا ہے. وہ زمانہ بھی تھا لوگوں نے بازو کٹوائے، خون دیا، بچے قربان کیے کہ ایک جھلک حسین کی زری نظر آئے. آج بڑی آسانی سے تو پہنچ جاتا ہے، اس کی قدر کیا کر. جو مومنین آج نہیں جا سک رہے ان کو پتا ہے کہ کربلا کی طلب، کربلا کی زیارت کتنی مشکل سے ہوتی تھی. آج بڑے سکون سے حسین کی زری کے سامنے نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو. تو واللہ اگر جایا بھی کرو وقت ضائع بازاروں میں نہ کیا کر. ہوٹل میں سو کر، ٹی وی دیکھ کر، فری کا وائی فائی مل جائے موبائل کو استعمال کر کے نہیں. 10 دنوں میں کسی سے بات نہ کیا. رشتہ داروں سے، گھر والوں سے کہو میں حسین کی زیارت کرنے آیا ہوں، کوئی بھی کام ہو ٹیکسٹ کر دو. ان 10 دنوں میں اگر مجھے کسی سے بات کرنی ہے تو بس اپنے حسین سے کرنی، بس اپنے مولا عباس سے کرنی. واللہ یہ ارادہ کر کے جاؤ، کلام نہ کرو. یہ میں آپ کو ایک ذکر سمجھنے میری طرف سے، کلام نہ کریں. کربلا جائے نا بات نہ کریں، بس زبان سے یا زیارت نکلے یا قرآن نکلے یا صلوات نکلے، کسی سے کلام نہ کریں. کیونکہ یہ خاموشی بڑے جوہر دکھلاتی ہے، آپ کے وجود کو کھلا دے گی. واللہ اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے. ملتا ایک میاں بیوی تھے، ہر سال حسین کی مجلس کرواتے تھے. لیکن ایک سال آیا، یہ امیر تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کبھی امیر ہے تو کبھی فقیر ہے، زندگی کو اپنے رنگ دکھاتی ہے. ایک وقت آیا یہ بے انتہا فقیر ہو گیا، جہاں تک کہ بیوی کا زیور بھی بیچ ڈالا. اب محرم کا چاند نظر آیا، بیوی کے پاس آیا کہ ہر سال مجلس کرواتا ہوں، لوگ میرے گھر پہ آتے ہیں، مولا کا نیاز کرواتا ہوں، کہ اس سال کچھ بھی نہیں ہے. بیوی کو کہا کہ کوئی بالی، کوئی کنگن، کوئی سونا کچھ گھر میں باقی ہے. اس نے کہا شوہر تمہیں پتا ہے میں نے سب کچھ بیچ ڈالا، ہم تو 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہیں، کہ کیا کروں.
شوہر نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا ایک راستہ ہے، اگر تو راضی ہو جائے۔ اب یہ پرانا زمانہ پردہ فروش غلاموں کا زمانہ، اس نے کہا اگر تو راضی ہو جائے تو حسین کی مجلس ہو سکتی ہے۔ کہ کیسے؟ کہ اللہ نے ہم کو 14-15 سال کا بیٹا دیا ہے، اگر تو راضی ہو جائے اس کو میں بیچ کے آؤں غلاموں کی بازار میں، اس سے جو رقم ملے گی اس سے ہم حسین کی مجلس کروائیں گے۔ کہ جیسے کہا تو میری بیوی رونے لگی۔ میں نے کہا ایک بیٹے کی وجہ سے رو پڑی؟ بیٹا حسین پہ قربان کرنا نہیں چاہتی؟ کہ نہیں، بیٹے کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہ رو اس لیے رہی ہوں نا، جب ذاکر مسائے پڑھتا تھا سیدہ زینب پہ، میں بڑے روتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی بی بی اے کاش میں کربلا میں ہوتی، اپنا بیٹا تیرے اکبر پہ قربان کرتی، اپنا بیٹا تیرے حسین پہ قربان کرتی۔ کہ آج سوچ رہی ہوں وہ باتیں تھیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا جب رونے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مولا میں کربلا میں ہوتا سب کچھ لٹا دیتا، لیکن جب لٹانے کی باری ہوتی ہے، جب تھوڑا خاموش کی باری آتی ہے، میرا بدن کانپ جاتا ہے، یہ مال کیسے دوں امام زمانہ کو۔ کہ آج جب قربانی کی باری آئی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ دل میرا لرز رہا ہے کہ بیٹے کو کیسے بیچوں، لیکن اس نے ہمت کی کہ جب زینب نے اون محمد کو قربان کیا تو میرا بیٹا کیا ہے، لے کر جا، میں نے زینب کی راہ میں قربان کر دیا۔ باپ نے بیٹے کو لیا، بردہ فروشوں کی بازار میں آیا۔ عزیزوں، بردہ فروشوں کی بازاروں کا اصول تھا، قیمت اس کی لگتی تھی جو تھوڑا ہٹا کٹا ہو، جسمانی طور پر مضبوط ہو، کیونکہ غلاموں سے سخت کام لیے جاتے تھے، زمین کا کام، لوہے کا کام، گھوڑے چلانے کا کام۔ اب اس کا بیٹا 14-15 سال کا پتلا سا، دبلا سا، جو بھی آتا تھا کہ یہ تو میرے کام کا نہیں، بہت کم قیمت لگا تھا۔ اس نے کہا بیٹا بھی آئے گا اس قیمت میں تو حسین کی مجلس بھی نہیں ہو پائے گی، کروں تو کیا کروں۔ کیسی اداسی کے عالم میں کھڑا تھا کہ اچانک دور سے ایک نقاب پوش عربی لباس تھا اور بازار میں آیا، میرے بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جو قیمت میں نے سوچی تھی اس سے بھی زیادہ قیمت میرے ہاتھ پہ رکھی، اور مجھے کہا گھبراتا کیوں آئے، ہم تیرے بیٹے کو خریدیں گے۔ کہ اس نے خریدا اور چلا گیا۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ واقعاً ایک بڑی قیمت ملی تھی۔ گھر آیا، بیوی کو کہا بس جلدی کرو، حسین کا فرش عزا بچھاؤ، حسین کی مجلس کریں، بڑا نظر و نیاز کریں گے، مومنین کو بلائیں گے، ذکر حسین کریں گے۔ کہ خوشی خوشی پہلی محرم گزری، دوسری محرم گزری، تیسری محرم گزری، چوتھی کی رات ہوئی۔ کہتا میں سو رہا تھا، اچانک مجھے گھٹ گھٹ کر کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اٹھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دیکھا کونے میں میری بیوی رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ خاتون کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی ماں ہوں، بیٹے کی یاد آئی ہے۔ کارے حسین کے راہ میں بیٹا دیا ہے، گھبراتی کیوں ہو؟ کہ ماں ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا مالک کیسا ہوگا، کھانا دیا ہوگا کہ نہیں، صحیح بستر دیا ہوگا کہ نہیں، کہیں مارتا تو نہیں ہوگا، کہیں اذیت میں تو نہیں ہوگا۔ اب ماں نے جیسے بولنا شروع کیا، لہذا یہ بھی باپ تھا، اس کو بھی جمع بیٹے سے پیار تھا۔ کہتا میں بھی رو پڑا، رو ہی رہے تھے کہ گھر کا دروازہ کھٹکا۔ کہا میں نے جا کے گھر کا دروازہ کھولا، جس باپ کو تڑپ ہو بیٹے کی اور اچانک دروازہ کھولے اور جوان بیٹا سامنے کھڑا ہو، کیا احساس ہوگا اس باپ کا؟ بیٹے کو دیکھا، خوش ہوا، بیٹا سینے سے چپک گیا، لیکن حسین کا چاہنے والا تھا۔ اچانک بیٹے کو اپنے سینے سے دور کیا کہ میرے لال آج تک میں نے جب بھی حسین کی مجلس کروائی حلال سے کروائی ہے، خبردار تو کہیں اپنے مالک کو چھوڑ کے آیا تو نہیں، یہ پیسہ حرام کا ہو جائے، میں حرام اور رشوت کے مال سے حسین کی مجلس نہیں کروانا چاہتا، پلٹ کے چلا جا۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، مجھے بھی پتا ہے آپ نے حسین کی مجلس کے لیے بھیجا تھا، بابا مر جاتا لیکن کبھی مالک کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ بابا کیا کروں، مالک نے ہی مجھے کہا چلا جا۔
کہ کیا مطلب اتنی رقم ادا کر کے تجھے چھوڑ دیا؟ کہاں بابا؟ کہ وہ کیسے؟ کہ بابا پتا ہے جس نے مجھے خریدا تھا نقاب لگا تھا. کہاں؟ کہ عربی لباس. کہاں؟ کہ بابا جب گھر لے گیا اتنی خدمت کی، ایسا برتاؤ کیا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. بابا 4 دنوں میں کوئی کام نہیں کروایا. آج ہی کی رات تھی، مجھے امی کی یاد آ رہی تھی، میں رو رہا تھا. میرے پاس آیا، مجھ سے میری زبان میں بات کرنے لگا. کہنے لگا جوان رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا ماں کی یاد آئی ہے. کہا کہ ماں باپ بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں میری ماں تو مرتی ہے میرے لیے، میرے بابا کا بڑا ڈاڈلا ہوں. کہ جب تو اتنا اپنے ماں باپ کا پیارا ہے پھر انہوں نے بیچا کیوں؟ کوئی باپ بیٹے کو بیچتا تو نہیں ہے. کہ میں نے کہا مجھ سے محبت تھی پر مجھ سے زیادہ حسین سے محبت. یہ مودت کا مقام ہے کہ ہر محبت کو حسین پہ قربان کر، اور حسین نے ہر محبت کو خدا پہ قربان کیا. کہا کہ اچھا اتنی محبت حسین سے؟ کہاں؟ حسین کی مجلس کے لیے مجھے پیش دیا. میں نے کہا کہ آقا ایک بات کا سوال کا جواب تو دیجئے، آپ میری زبان میں اس طرح بات کیسے کر رہے ہیں جیسے یہ آپ کی مادری زبان ہے؟ آپ تو عرب ہیں. کہ ہم وہ ہیں جو کائنات کی ہر زبان بول سکتے ہیں. کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہ مجھ سے بہتر کون جانے گا کہ جواں بیٹے کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے. کہ جوان اٹھ اور جا، میں نے تجھے آزاد کیا. کہا آقا جب گھر جاؤں تو بابا کو بولوں گا کیا کہ کس نے مجھے آزاد کیا؟ کہ گھر جا کر ماں باپ کو سلام کرنا اور کہنا جس حسین کی راہ میں بیچا تھا اسی حسین نے بیچ دیا. تو عزیز اپنے ننھے بچوں کو حسین کے حوالے کرو، خود اپنے وجود کو حسین کو بیچ دو. بیچنے کا مطلب یہ ہے اب یہ زبان وہ کہے جو حسین سننا پسند کرے، یہ آنکھیں وہ دیکھیں جو حسین دیکھنا پسند کرے، یہ کان وہ سنیں جو تیرے آقا کو پسند ہو، کیونکہ اب یہ کان تیرا نہیں حسین کا ہے. جس طرح علی نے شب ہجرت خود کو بیچ دیا تھا، اس طرح تو بھی خدا کے ساتھ تجارت کر. اور یہ تجارت کرنے کی ابتدا اس وجود سے ہے. جس طرح اکبر نے اپنے وجود کو بیچ دیا، جس طرح قاسم نے اپنی جوانی کو بیچ دیا، جس طرح سکینہ نے اپنے بچپنے کو بیچ دیا، جس طرح حسین نے اپنی گردن کو کٹا کر بیچ دیا، تو بھی اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں بیچ دے. تب جا کے وہ مقام ملے گا جو شہید کربلا اور شہداء کا مقام تھا. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی السلام وعلی علی ابن بلند آواز سے وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام
حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ یہ امام زمانہ کی سفارش میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوں. فرمایا مجھے وداع حسین کے مسائل بڑے پسند اے ذاکر مجھے حسین کی وداع سنایا کرو کیسے بھائی نے بہن سے خدا حافظ کیا کیسے باپ نے بیٹے سے خدا حافظ کیا. محرم کا چاند نظر آتا تھا امام رضا امامہ اتارتے تھے خاک سر میں ڈالتے تھے بازار میں چلتے تھے رو کر کہتے تھے میرا حسین مارا گیا. عجیب جملے امام رضا کسی نے کہا مولا کیسے حسین شہید ہوئے؟ فرمایا ایسے میرے حسین کو ذبح کیا جیسے بھیڑ. سننے میں بڑی بے ادبی لگ رہی ہو لیکن جملہ میرے امام کا جملہ ہے میرا جملہ ہے. کل کبش ایسے جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا. سننے والے نے کہا مولا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا جیسے بکری کو ذبح کیا؟ مولا ذبح تو بکری کو کیا جاتا ہے ہم نے کبھی بھیڑ کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا. سنو گے امام نے ایسی مثال کیوں دی؟ کیونکہ عرب جب بھیڑ چھوٹا ہوتا تھا خریدتے تھے پالتے تھے کھلاتے تھے. جب بھیڑ بڑا ہوتا تھا اسے صحرا میں لے جاتے تھے. سنو گے اسے کیسے مارتے تھے؟ ایک ہجوم آتا تھا بیچ میں بھیڑ ہوتا تھا کوئی اسی بھیڑ کو پتھر مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا. فرمایا کربلا میں میرے بابا کو او مسلمانوں نے ایسے گھیرا او کوئی پتھر مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا مولا حسین کے بدن پہ کتنے زخم؟ فرمایا 1000 زخموں سے بھی زیادہ زخم. سننے والے نے سنا بڑا رویا گھر گیا سوچنے کے بعد پھر واپس آیا. مولا میں نے گھر جا کے بڑا سوچا انسان کے بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم لگے. بھلا حسین کے بدن پہ 1000 زخم کیسے لگے؟ میرے معصوم امام کا جملہ ہے فرمایا ربحون علی ریب ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا وہ جہاں ظالم نے تیر مارا وہاں کسی نے پتھر مارا. مجھے نہیں معلوم اس حال میں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا سکینہ نے بابا کو کیسے دیکھا ہوگا. 3 وداع ہیں زحمت تمام کروں گا. پہلی وداع حسین زین العابدین کے خیر میں اپنے بیٹے کا سر گود میں لیا
سجاد نے آنکھیں کھولی، پہلا سوال کیا، کیونکہ حسین کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ ابھی جنگ لڑی نہیں، صرف لاشیں اٹھانے جاتے تھے تو ظالم وار کرتے تھے، بدن سے خون جاری ہے۔ بابا کو دیکھا، پہلا سوال کیا، بابا اینا اینا اخی عباس، بابا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا قد قتل، تیرا چچا مارا گیا۔ پھر سوال کیا، بابا اینا اینا علی اکبر، بابا اکبر کہاں ہے؟ حسین نے کہا سجاد قد قتل، مارا گیا۔ پھر کہا بابا اینا اینا حبیب ابن مظاہر، امام نے کہا سجاد بد ایک جملہ کہوں گا، مردوں میں یا تو باقی ہے یا تیرا بابا باقی ہے، سجاد میں بھی تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ سجاد تیرے بابا کی ایک وصیت، جی میرے بابا، میرے لال تیرے بابا نے جہاد اکبر کیا، او سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے، کب بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ میرے لال جہاد اصغر یہ ہے، اکبر کے سینے میں برچھی لگے، جہاد اصغر یہ ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جہاد اصغر یہ ہے کہ لاشیں پامال ہو جائے، لیکن میرے لال یہ جہاد تجھے نہیں کرنا۔ بابا مجھے کون سا جہاد کرنا ہے؟ او سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ او سجاد شرابی کا دربار ہو اور ماں بہنوں کے سروں پہ چادر رہو، او زینب کو تازی آنے لگے، سکینہ کو تماچے لگے، لیکن بدوا نہ دے۔ امام سجاد نے بابا بیٹا جو بڑا ہوں جہاد بھی بڑا کروں۔ خیمے سے باہر آئے، اب امام حسین زینب کے خیمے میں گئے، فرمایا بہن زینب وہ کرتا لانا جو اماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ ایک مرتبہ کرتا پہنا کا زینب ایک پرانا کرتا دے، پرانا کرتا پہنا، جیسے خیمے سے نکلنے لگے زینب کی آواز آئی محلان محلا، حسین ٹھہر جا، حسین ٹھہر گئے، آگے بڑی گریبان کو جھانک دیا، ایک مرتبہ کا حسین ذرا گردن کا بوسہ لے دے، او زینب بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ حسین اماں کی وصیت ہے، او آخری بار گردن کو چوم لینا، اتنا کرنا تھا۔ حسین نے کلائیوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ بوسے دینے لگے، کہ حسین کلائیاں کیوں چوم رہے ہو؟ او زینب انہی کلائیوں میں رسیاں بابا کی وصیت نکلتے ہوئے زینب کی کلائیاں چوم۔ خیمے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، رو کر کہا اے حبیب ابن مظاہر، اے علی اکبر، او میرے شیرو تجھے حسین نے سوار کرایا تھا، اب تیرا حسین تنہا رہ گیا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، زلجنا کو کہا زلجنا آگے بڑھ، لیکن یہ حیوان آگے نہیں بڑھا، دوبارہ کا آگے بڑھ، آگے نہیں بڑھا، تیسری مرتبہ پہ زبان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اشارہ کیا مولا میرے پچھلے قدموں میں ایک بچی ہے۔ حسین نے دیکھا سکینہ ہے، قدموں کو لپٹی ہوئی ہے، رو کر کے رہی ہے زلزلہ
جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ حسین ذوالجلال سے نیچے اترے، ننھی سی بچی کو گود میں لیا، رو کر کہنے لگے سکینہ مجھے جانے دے، بابا میدان میں کیوں جا رہے ہو؟ سکینہ تیرے لیے پانی لاؤں گا۔ رو کر کہا بابا چچا عباس بھی یہ کہہ کر گیا تھا، لیکن جب سے چچا گیا میری پیاس بجھ گئی ہے۔ بس بچی نے ایک سوال کیا، رو کر کہا بابا بیٹوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں، اکبر کے نصیب میں شہادت تھی، او بابا سکینہ کے نصیب میں کیا ہے؟ عزادارو سنو گے حسین نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ کربلا کی مٹی اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، رو کر کا سکینہ